نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ یہ حکم دیا ہے کہ ترک تعلق کے بعد تجدید تعلق بھی کیا جائے۔ آدمی جس درجے کا گناہ کرتا ہے اسی درجے کا تعلق اللہ تعالیٰ سے منقطع کرتا ہے، اور اس انقطاع کے باوجود اللہ تعالیٰ نے مہربانی فرمائی اور لوگوں سے یہ کہا کہ توبہ کرو، اور توبہ کس چیز کا نام ہے؟ در حقیقت توبہ نام ہے تجدید تعلق کا۔ سو تعلق میں کمزوری آ جائے، تعلق میں رابطے میں کچھ اضمحلال طاری ہو جائے، اور تعلق میں کبھی خلل واقع ہو تو یہ خلل اور اضمحلال اور کمزوری سب معاف ہے، بس ایک چیز معاف نہیں ہے اور وہ بے وفائی ہے۔ اللہ کے ساتھ بے وفائی اتنا بڑا جرم ہے کہ کوئی جرم اس کے مقابلے میں گنا نہیں جا سکتا۔ اس لیے یہ بتایا گیا کہ تمہاری کمزوریاں معاف ہیں مگر تمہاری بے وفائی معاف نہیں ہے۔ تو انسان کو چاہیے کہ اللہ سے وفا کا ثبوت دے، اور یہی حالت اس کی اس وقت بھی ہے جب حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق کمزور پڑ جائے تو اس تعلق میں کمزوری کو دور کرنے کے اسباب اور وسائل اختیار کرے، مگر حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بے وفائی کرنا اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے وفا کا تعلق نہ نبھانا، اس کا مطلب سیدھے سادے لفظوں میں یہ ہے کہ ان سے کوئی تعلق نہیں رکھنا۔ بے وفائی ترک تعلق کی واضح دلیل ہے۔ جہاں وفا کی نسبت قائم ہوتی ہے آدمی کوئی نہ کوئی تعلق تو رکھتا ہی ہے، اور جہاں وفا کی نسبت قائم ہونے کے بعد آدمی تعلق کا انقطاع کر لے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ تعلق میں بے وفائی اور تعلق کو قطع کر دینا، تو اب کچھ باقی نہیں رہا۔ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے وفا کا سب سے بڑا ثبوت ان کے ساتھ تعلق ہے۔ کس انسان کا کتنا تعلق ہے، کس انسان کو ان سے کتنا ربط و ضبط ہے، کس انسان کو ان کا طریقہ حیات اپنانے کی کتنی توفیق ملی ہے، یہ سب کی سب چیزیں ظاہر و باہر ہیں، اور انسان کو صاف نظر آتا ہے کہ اس شخص کی زندگی پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال کی چھاپ کتنی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا میں جتنے بھی اسلام کے مفکرین اور دنیا میں جتنے بھی یہ بڑے بڑے علم کا دعویٰ کرنے والے لوگ ہیں، ان سب کو ایک ہی معیار پر پرکھا جا سکتا ہے، اور وہ اتباع سنت ہے۔ اگر کسی قائد میں
اور حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک پر دھاڑیں مار کر رو دینے اور بے ہوش ہو جانے والے شخص میں اتباع سنت نہیں ہے تو شیطان نے عشق کے نام پر اسے دھوکہ دے دیا ہے، اور لوگ بھی اپنی کم علمی اور کم فہمی کی بنیاد پر یہ سمجھنے لگے ہیں کہ انہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ محبت ہے، حالانکہ اگر اسے اتنی محبت ہوتی تو یہ ان کی حیات طیبہ کا پیروکار کیوں نہ ہوتا، ان کی حیات طیبہ کو اپنا کیوں نہ لیتا۔ اس کی ایک چھوٹی سی مثال آپ دیکھیے کہ بچہ اسکول جاتا ہے اور جب اپنے جس ٹیچر سے سب سے زیادہ متاثر ہوتا ہے اسی کی زبان اور اسی کی حرکتیں اور اسی کی نشست و برخاست اپنے گھر میں بھی کرنے لگتا ہے، انہی کی طرح گفتگو کرے گا، اپنے استاد کی طرح بولے گا، کبھی کبھی بلیک بورڈ والد سے تمنا کر کے گھر منگائے گا، اس پہ لکھنا شروع کر دے گا، اس لیے کہ وہ ذہنی طور پہ اپنے استاد سے متاثر ہے اور اس شخصیت کو اس نے اپنے اندر سے اپنا لیا۔ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں آخر وہ کون سی کمی باقی ہے جو آج کے مسلمان اپنے اندر سے اسے نہیں اپنا سکتے؟ یہ سب کی سب چیزیں اور ان مسلمانوں کے اعمال، افعال، حتیٰ کہ ان کی سوچ تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بے وفائی پر مبنی ہے۔ اگر وفا ہوتی تو تعلق مضبوط ہوتا، وفا کے شواہد فراہم کرتے، وفاداری کو سامنے رکھتے تو وہ اعمال اور افعال کرتے جو حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں تھے، اور ان کے احسان مند ہوتے۔ اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے احسانات ہیں کہ دنیا میں کسی شخص کے انسانیت پر اتنے احسانات نہیں ہیں۔ یہی وہ وجہ تھی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ کہا تھا کہ میرے مانند ایک رسول صلی اللہ علیہ وسلم تم میں آئیں گے، اور انہوں نے مناقب بیان کیے اور بتایا کہ وہ اللہ کے اس قدر محبوب فرد ہوں گے کہ اللہ اپنا کلام، اپنے احکامات ان کی زبان پہ جاری فرمائے گا، یعنی ان پر وحی کی جائے گی۔ اور اسی وجہ سے سیدنا مسیح علیہ السلام نے بتایا کہ میرے بعد ایک اور نبی آ رہا ہے اور اس کے ہاتھ میں چھاج ہوگا، اور وہ اس چھاج کے ذریعے سے گندم اور بھوسے کو الگ کر دے گا، اور گندم کو وہ محفوظ کر دے گا، اناج کو محفوظ کر دے گا، اور جو اس کے بعد بھس باقی رہ جاتا ہے اسے جلا دے گا۔ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کائنات میں آخری نبی اللہ کے، اور ان پر وحی کی گئی، اور انہیں بتایا گیا کہ آپ کے بعد اب کسی نبی نے نہیں آنا۔ تو دوسرے الفاظ میں مطلب یہ تھا کہ جو وحی آپ پر نازل ہوئی ہے اب یہ قیامت تک انسانوں کے تمام مسائل اسی سے حل ہوں گے۔ اگر رہتی دنیا تک یہ کتاب و سنت، اجتہاد، اجماع، قیاس، بعد کے جتنے حضرات نے شریعت کو ثابت کیا ہے، اگر یہ سب کافی نہ ہو جائیں تو پھر ختم نبوت ہی بیکار ہے۔ ختم نبوت کا مطلب ہی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنے تر و تازہ اور اتنے روشن پیغام اور وحی کے ساتھ بھیجا کہ اس وحی کی روشنی میں قیامت تک آنے والے جتنے مسائل ہیں وہ جدید ہوں یا قدیم ہوں، سب کے سب اسی سے حل ہوں گے،
اور لوگ اسی سے راہ پائیں گے۔ اگر کوئی اپنی راہ ایسی ڈھونڈتا ہے جو راہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کوچے سے نہیں گزر کر جاتی، تو وہ کتنا ہی عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دعویٰ کرے، وہ ہر اعتبار سے جھوٹ بولتا۔ یہی وجہ تھی کہ حضرت موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام انہوں نے وضاحت کی، خاص طور پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، جنہیں بتایا گیا کہ اب تک جو نبوت بنی اسرائیل میں چلی آتی ہے، آئندہ سے یہ نبوت بنی اسماعیل میں منتقل ہو جائے گی، اور بنی اسماعیل میں اللہ ایک نبی علیہ السلام کو بھیجے گا، اور اللہ تعالیٰ اس پر وحی بھی کرے گا۔ اور یہی وجہ تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب پہلی وحی لے کے ورقہ بن نوفل رضی اللہ عنہ کی خدمت میں گئے اپنی اہلیہ محترمہ کے ساتھ، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وحی سننے کے بعد بے اختیار انہوں نے کہا کہ ھذا الناموس الذی نزل اللہ علی موسیٰ، یہ وہ چیز ہے جو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر بھی نازل فرمائی تھی۔ جبریل امین ان کے پاس بھی گئے تھے، وحی ان پر بھی کی گئی تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تک کے آنے والے انسانوں پر سب سے بڑا احسان یہ کیا کہ اللہ کی راہ دکھائی، اللہ کی توحید بتائی، اللہ تعالیٰ کی صفات جن سے یہودی انکار کر چکے تھے، اور عقل جس کو سمجھ نہیں سکتی تھی، عقل جس راہ پر چل ہی نہیں سکتی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی صفات کو بیان کیا۔ اور پھر آخرت جو سب سے بڑا مرکز ہے، مرکزی دلیل ہے اللہ کو ماننے کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار اس عاقبت کی طرف توجہ دلائی۔ اگر کوئی شخص آخرت نہیں مانتا، قیامت کو نہیں مانتا، تو پھر اسے اللہ کو ماننے کا بھی کوئی فائدہ نہیں۔ ایک شخص کہتا ہے کہ میں خدا کو مانتا ہوں، ایک شخص کہتا ہے میں خدا کو نہیں مانتا۔ دونوں کے بارے میں بڑی آسانی سے فیصلہ کیا جا سکتا ہے کہ بھئی آپ اللہ کو مانتے ہیں، اور آخرت وہ کہتا ہے کہ قیامت نہیں آئے گی، کچھ بھی نہیں ہے، مر کے مٹی میں مل جائیں گے، یعنی مادہ انسان کا جسم اور جس مٹی اور جس چیز سے بنا ہے سب کچھ ختم ہو جائے گا، اور ایک ہی جگہ پر اس کا ظہور ہوا ہے۔ اور اس کے مقابلے میں ایک آدمی کہتا ہے کہ اس مادے کا ایک مرتبہ ظہور یہاں ہوا ہے اس دنیا میں، اور ایک مرتبہ اس کا ظہور آئندہ ہوگا۔ مادہ ایک ہی ہے مگر ظہور اس کا یہاں ہوا ہے، اور مرنے کے بعد دوبارہ اس کا ایک جگہ ہوگا۔ یہ ہندوؤں کے تناسخ کی بات نہیں کر رہے، مسلمانوں کا عقیدہ اور یہودیوں اور عیسائیوں کا مشترکہ عقیدہ کہ قیامت میں بہرحال اللہ کے ہاں حاضری دینی ہے، اگرچہ اس کی تفصیلات مختلف ہیں۔ لیکن ایک آدمی کہتا ہے خدا کے ہاں پیش ہی نہیں ہونا، تو بھلا بتاؤ پھر اللہ کو ماننے کا تمہیں کیا فائدہ ہوا؟ خدا کو مان کے جن گناہوں سے تم باز رہے اور اپنے نفس پہ قابو پایا، اس کا کریڈٹ کہاں ملے گا؟ اور ایک آدمی وہ سب کچھ کر گزرا تو اس کو سزا کہاں ملے گی؟ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تلقین کی، اور اتنی گہرائی اور شدت کے ساتھ تلقین کی کہ بتایا کہ انسان تو انسان، جانوروں تک کو اٹھایا جائے گا۔ 2 بکریاں اٹھائی جائیں گی، ایک سینگ والی اور ایک بے سینگ کے، اور جس نے جس پر زیادتی کی تھی بے سینگ والی پہ، اسے سینگ دیے جائیں گے۔ یہ عدل اللہ کو محبوب ہے، اور وہ سینگ مارے گی، اور پھر کہا جائے گا کہ کونا ترابن، دونوں مٹی میں مل جاؤ، اور دونوں معدوم ہو جائیں گی، ختم ہو جائیں گی۔ یہ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان ہے۔ عقائد کو درست کیا، اعمال کو درست کیا۔ اللہ کی قربت کا سب سے بڑا عمل
جو اللہ کا حق ہے، سب سے بڑا حق جو اس کا اپنے بندوں پر ہے کہ لوگ نماز پڑھیں۔ یہ نماز کی دولت حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی وجہ سے ملی۔ 2 نمازیں لوگ پڑھتے تھے اسلام کے آغاز میں۔ جب معراج میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی حاضری باری تعالیٰ کی بارگاہ میں ہوئی تو 2 کی بجائے 5 نمازیں کر دی گئیں۔ قرب کا اور موقع فراہم کیا گیا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا احسان ہے۔ انہوں نے اللہ کی عبادت سکھائی، انہوں نے انسانوں کو انسانوں سے کیسے رہنا ہے مل جل کے، یہ تہذیب سکھائی، لوگوں کو طریقے سکھائے۔ اور ان کے اس کمال میں کوئی ان کا شریک و سہیم نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کمال تھا اور انتہائی اعلیٰ درجے کا کمال تھا کہ جو کچھ انسانوں پر بوجھ چلے آتے تھے اور جن زنجیروں نے انسانوں کو جکڑ رکھا تھا اور جو بوجھ انسان کی گردن پر تھا اور وہ جھکی ہوئی تھی اور اس کے ہاتھ بندھے ہوئے تھے اور انسانیت کا سر جھکا ہوا تھا، یہ ساری بیڑیاں اس ہستی نے کاٹ ڈالی۔ یہ ساری زنجیریں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھول کر پرے رکھ دیں اور انسانوں کو آزادی بخشی، انسانوں کو آزادی دی، انسانوں کو بتایا کہ وہ کس درجے پر فائز ہیں اور انہیں کس درجے پر انسانوں نے کے حقوق تلف کر کے گرایا تھا۔ ان سے پہلے جو انسان تھے انہیں یا تو پھر اللہ کی طرف سے سزا دی گئی اور کچھ چیزیں ان پہ حرام کر دی گئی تھیں، یا پھر انہوں نے اپنی بدعات کے طور پہ خود ہی اپنے پاس سے شریعت میں تحریف کر کے بہت سی چیزیں حرام کر دی گئی تھیں۔ اللہ نے ان ساری چیزوں کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے انسانوں سے وہ بوجھ اتارے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس مقام پر فائز کیا کہ انہوں نے برملا فرمایا، برجستہ فرمایا، سب کے سامنے فرمایا کہ لوگوں میں ایک آسان دین کے ساتھ مبعوث کیا گیا۔ وہ آسان دین، یہ ان کا سب سے بڑا احسان ہے مذہبی لوگوں پر۔ اسی لیے قرآن کہتا ہے یرید اللہ بکم اليسر، اللہ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے۔ جب اللہ آسانی چاہتا ہے تو اس کا خود بخود مطلب یہ نکلتا ہے کہ وہ جو تنگی ہے نہیں چاہتا۔ آسانی کے مقابلے میں تنگی آ گئی نا، عسر کے مقابلے میں یسر کے مقابلے میں عسر آ گیا نا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یرید اللہ بکم اليسر، اللہ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے۔ خدا چاہتا ہے کہ وہ آسان دین حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے اس امت کو دیا جائے، لیکن جو مفہوم خود بخود اس سے ٹپکتا تھا، اس کے باوجود خدا نے آگے چل کر پھر یہ فرما دیا تاکہ لوگوں کے ذہن میں رہے، غبی سے غبی، کند ذہن سے کند ذہن میں بھی یہ آئے بات کہ دیکھو آسانی کے مقابلے میں تنگی آتی ہے، تم اس کا استنباط کرو گے، ممکن ہے کوئی ذہن اسے ہماری بات کو نہ سمجھے۔ فرمایا ولا یرید بکم العسر، اور اللہ تنگی نہیں چاہتا۔ جو مفہوم ٹپک رہا تھا اس مفہوم کو بالذات خدا نے واضح فرما دیا۔ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی وہ انسانوں کی آزادی، عمل میں سہولت، فتویٰ، فقہی احکامات جو یہودی اور عیسائی کرتے رہے کہ انسانوں کو جکڑتے رہے، وہ تمام جکڑن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے کاٹ کے پرے پھینک دی۔ اسی لیے ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں، جنہوں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی کے کئی روشن سال اپنی آنکھوں سے ملاحظہ فرمائے، وہ کہتی ہیں کہ الا اختار ایسرہما، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب 2 کاموں میں اختیار دیا جاتا تھا کہ یہ کر لیں یا یہ کر لیں، الا اختار ایسرہما، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ آسان کام کو پسند کرتے تھے۔ اسی لیے تو فرمایا کہ میرا دین آسان ہے۔
میں آسان دین کے ساتھ مبعوث کیا گیا. اور اسی لیے مسجد نبوی کی تعمیر جب شروع ہوئی تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ایک ایک پتھر اپنے کندھے پہ رکھ کے لا رہے تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک ہی پتھر اٹھا کر لا رہے تھے. اگر وہ دو اٹھاتے ان میں طاقت بھی تھی، انہیں اللہ کا قرب بھی عزیز تھا، ثواب مزید ملتا، اس کی بھی طلب تھی. اس کے باوجود ایک پتھر اٹھایا تاکہ کہیں ایسے نہ ہو کہ میری امت آئندہ سے مشقت اور زیادہ بھرپور محنت کو سنت سمجھ کے کرنے لگے، بلکہ ان کی اپنی اختیار پر چھوڑ دیا، ثواب دید پہ، کہ وہ نفل کے درجے کی چیز رہے. اگر کوئی کرنا چاہتا ہے تو بے شک کرے، لیکن وہ یہ نہ سمجھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو، سختی کو، تنگی کو، مشکلات کو اپنایا ہے. ان کا طریقہ کار یہ ہے کہ ہمیشہ آسانی. چنانچہ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ ایسے کرتے کہ 2 پتھر اٹھا کر لائے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پہ ان کی قدردانی بھی فرمائی، انہیں شہادت کی بشارت دی کہ آپ شہادت سے سرفراز ہوں گے. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک کے لیے اسوہ حسنہ وہ طریقہ اختیار فرمایا کہ انسانوں کو جن پابندیوں نے جکڑ رکھا تھا، ان پابندیوں کا خواہ و خدا کی طرف سے پچھلی اقوام پر سزا کے طور پر دی گئی، اور خواہ وہ پابندیاں ان کے مذہبی لوگوں نے، علماء نے خود سے گھڑ کر ان پہ عائد کر دی تھی، حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کو ختم فرما دیا. یہودیوں نے ایک گوشت تھا اونٹ کا، اسے اپنے لیے حرام قرار دے دیا تھا، اور وہ سمجھتے تھے اور کہتے تھے اور عملاً اس بات کا اظہار کرتے تھے کہ اونٹ کا گوشت آل ابراہیم کے لیے حرام اور ممنوع ہے. حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر خدا کے نبی ہیں تو یہ حرام گوشت کھاتے ہیں. یہ یہودیوں کا اعتراض تھا، اور عرب اس اعتراض کو سنتے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دوری اختیار کرتے تھے. بودھ تھا. اللہ تعالیٰ نے آیت نازل کی اور اللہ نے فرمایا کہ کل الطعام، سارے یہ جو گوشت تم حرام کہتے ہو، یہ ان کا کھانا اللہ نے جائز قرار دیا تھا. الا ما حرم اسرائیل علی نفسہ، سوائے اس کے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اونٹ کا گوشت کھانا خود سے چھوڑ دیا تھا، باقی کہاں یہ حرام ہے. قل فأتوا بالتوراۃ، اور ان سے کہیے لے آؤ تورات، اور تورات تمہارا اور ہمارا فیصلہ کرے گی. تمہارا دعویٰ یہ ہے کہ معاذ اللہ میں حرام گوشت کھاتا ہوں، یہ حرام کہاں پر تورات میں کہاں حرمت آئی ہے اونٹ کے گوشت کی، لے آؤ. اس لیے یہودی اگر یہ کہتے کہ موسوی شریعت میں اونٹ کا گوشت حرام ہے تو پھر بھی کوئی بات تھی. انہوں نے کہا شریعت ابراہیم علیہ السلام میں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو دین تھا، دین ابراہیمی میں اونٹ حرام ہے. حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جانور جنہیں یہودیوں نے اپنی مت مارے جانے کے بعد حرام قرار دیا تھا، سب سے حرمت اور پابندی اٹھا دی اور کہا یہ چیزیں اللہ نے ان پہ حرام قرار دی تھیں، میں اس امت کے لیے جائز قرار دیتا ہوں. انہیں خدا نے سزا دی تھی، ہمارے لیے سزا نہیں ہے. اور وہ سزائیں ایسی شدید بھی تھیں کہ یہودیوں نے ان سزاؤں کے برعکس اس سزا میں جن جانوروں کے گوشت کو حرام کہا گیا تھا اسے حلال کر کے اللہ کی مخالفت کی، اور اتنی شدید مخالفت کی کہ لوگوں کو یقین ہو گیا کہ خدا نے تو کبھی ان چیزوں کو حرام کیا ہی نہیں تھا. اللہ تعالیٰ نے اسی لیے قرآن کریم میں فرمایا کہ ہم نے ان پہ یہ چیزیں حرام کی تھیں، یہودیوں پر سزا دی تھی. وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، اور لوگوں ہم سچ کہتے، یہودی جھوٹ بولتے. یہ وہ انسانوں کے گردن میں
حلال اور حرام کے باب میں بہت بڑی رکاوٹ تھی، بہت بڑی زنجیر تھی۔ پورے عربوں کے جزائر اور عرب ممالک پورے کے پورے اونٹ کے گوشت کے ساتھ وابستہ، اور ان کی تجارت، اور یہودیوں نے اسے حرام۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف آوری ہوئی، نبوت ملی، آپ نے کہا کہاں سے یہ حرام؟ ایک حد ہے کہ شریعت موسوی میں تم اسے حرام کہو، یہ تمہارا اپنا معاملہ ہے، لیکن شریعت ابراہیمی میں کہاں حرام؟ جب شریعت ابراہیمی میں نہیں ہے تو بنی اسرائیل کے بعد میں بنی اسماعیل میں آیا ہوں، اور میں انسانوں کے لیے اس چیز کو جائز قرار دے رہا ہوں۔ بہت بڑی چیز جو پابندی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھا دی اللہ کی وحی سے۔ اصل شارع اللہ ہے، اصل قانون دینے والا، بنانے والا اللہ ہے۔ فوات الرحموت میں تفصیل سے بحث کی ہے۔ حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے حجت اللہ البالغہ میں بھی اسی موقف کو لیا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ اصل شارع اللہ ہے، لیکن اللہ نے جس قانون کو بھی بنایا ہے وہ انسانوں تک پہنچے کیسے؟ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واسطہ ہیں، چینل ہیں۔ اللہ نے ان کے ذریعے سے یہ احسان فرمایا ہم پہ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احسان فرمایا کہ انہوں نے ایک ایک چیز بہت وضاحت کے ساتھ بیان کر دی۔ اب ایک اور مثال پر غور کیجیے کہ پرانی جتنی شریعتیں تھیں، کسی کے لیے یہ اجازت نہیں تھی کہ وہ دیت دے دے۔ خون کا بدلہ ہمیشہ خون تھا، قصاص جاری تھا۔ اگر کسی نے قتل کیا ہے، قتل کے عوض میں صرف قتل ہے اور کچھ نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کو ہی نہیں، تمام انسانوں کی یہ سہولت بخش دی کہ جو اس امت میں شریک ہوتا جائے، اور اگر وہ خون کے بدلے خون، اور خون کے بدلے میں دوسری صورت دیت کی یعنی مال کی، جو فریقین آپس میں طے کر لیں خوشی کے ساتھ، اس پہ فیصلہ کر دیا جائے، جیسا کہ حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں سے بہت بڑا بوجھ اتار دیا کہ ضروری نہیں ہے کہ تم قتل کے بدلے میں قتل ہی کرو گے۔ اگر وہ دونوں فریق اس بات پر اپنی خوشی سے راضی ہیں کہ ایک فریق دوسرے کو پیسے ادا کر دے اور پھر اس صورت میں اس کو آزادی مل جائے، اس کو چھوڑ دیا جائے، یہ دیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے اس امت کو دی ہے، اور یہ بہت بڑی پابندی اور زنجیر تھی انسانوں پہ، آپ نے اسے اتار دی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت بڑا احسان ہے، انہوں نے سمجھایا، انہوں نے بتایا کہ نکاح کی حدود کیا ہیں۔ یا تو خدا نے اور یا عیسائی مفتی اور فقیہ جو ان کے تھے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اصول کی بات فتوے میں جو ارشاد فرمائی ہے، وہ کوئی بھی مفتی ہوں کسی بھی امت کے، اگر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سنیں مانیں، تو بنیاد کا پتھر یہ رکھا ہے کہ آپ نے فرمایا جو لوگ فتویٰ دینے میں سختی کرتے ہیں ہلک، مارے گئے، تباہ ہو گئے۔ فتویٰ لوگوں کو سہولت دینے کے لیے، فتویٰ لوگوں کو جکڑنے کے لیے نہیں ہے۔ فتویٰ اس لیے ہے کہ مشکلات کو حل کیا جائے، نہ کہ وہ فتویٰ لوگوں کے لیے مزید مشکلات پیدا کرتے۔ فتویٰ اس لیے ہے کہ اگر کوئی مفتی کسی چیز کو ناجائز کہتا ہے تو پھر حقیقت میں اس کا منصب ہے کہ اس کے مقابلے میں جو جائز چیز ہو سکتی ہے وہ بھی بتائے کہ اچھا یہ چیز اللہ نے منع کی ہے، لیکن اگر آپ اس چیز کو اس طرح سے کریں گے تو شریعت نے، خدا نے خود اس کی اجازت دی۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہلاک ہو گئے، مارے گئے، برباد ہو گئے وہ لوگ جو شریعت کو
تنگ کرتے ہیں، لوگوں کے جینے کو تنگ کرتے ہیں، اور یہ وہ ٹھیک طرز عمل تھا جو ان یہودی اور عیسائی علماء کے ہاں جاری تھا۔ انسان ہمیشہ اعتدال میں رہے، نہ تو اپنے پاس سے شریعت گھڑے، یہ بہت بڑا سنگین گناہ ہے کہ لوگوں کی سہولت اس پر اتنی غالب آ جائے کہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو پسے پشت ڈال دے اور انسانیت کے بھوت کو سر پہ سوار کر لے، اور دوسری ایکسٹریم پہ چلے جانا کہ وہ لوگوں کو جائز اور صحیح راستے سے بھی ہر وقت منع کرتا رہے، ہر کام میں، وہ بھی ناجائز۔ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے یا تو اللہ ہی نے منع فرما دیا تھا، اور یا پھر عیسائی علماء نے اپنے پاس سے یہ بات گھڑ لی کہ چچا، پھوپھی، خالہ اور ماموں، یہ چاروں میں رشتے حرام ہیں، یعنی چچا زاد بہن اور بھائی، پھوپھی زاد بہن اور بھائی، اور خالہ زاد بہن بھائی اور ماموں زاد بہن بھائی، ایک دوسرے کے لیے حقیقی بہن بھائی کے حکم میں آتے ہیں، اور یہ رشتے حرام، یہ اللہ نے کرم فرمایا، یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے مہربانی کی، اور آپ نے نکاح کے باب میں یہ وسعت دی کہ نہیں، یہ سارے کے سارے رشتے جائز ہیں۔ اور سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے انہی چیزوں کو دیکھ کے فرمایا تھا کہ دیکھو، باہر سے بھی رشتے کرتے رہو، اپنے رشتہ داروں میں تو ہوتے ہی ہوتے ہیں، باہر کی لڑکیاں یعنی دیگر خاندانوں اور قبائل کی لڑکیاں اپنے خاندان میں لاتے رہو تاکہ خون تبدیل ہوتا رہے۔ وہ جو خون آئے گا اپنے ساتھ کچھ اچھائیاں کچھ برائیاں لے کے آئے گا، اور تربیت بہت سی اچھائیوں کو اجاگر کرتی ہے اور بہت سی برائیوں کا کام کرتی، برائیوں کا ازالہ کرتی۔ یہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا فرمان در حقیقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسی فرمان کی توضیح اور تشریح ہے کہ آپ نے ان رشتوں کو جائز قرار دے دیا، اور وہ جو انسانوں پر ایک بوجھ اور تنگی نکاح کے باب میں تھی، اس تنگی کو دور فرمایا۔ اس لیے ہمیشہ تجدید عہد کرتے رہنا چاہیے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے وفا کا ثبوت دیتے رہنا چاہیے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد، ان کا تعلق، ان کے ساتھ ان کے احسانات، ہمیشہ اس کا اعتراف کرتے رہنا چاہیے، اور ہمیں پڑھتے رہنا چاہیے کہ السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔